الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ آج ہم انشاء اللہ عز و جل سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 131 سے لے کر 133 تک کی تلاوت کریں گے اور انشاء اللہ عز و جل ان آیات کے قواعد سیکھیں گے۔ تو آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ ربہ اسلم میں با حرف قلقلہ مشدد ہے تو یہاں پر قلقلہ خوب جماؤ کے ساتھ ادا کریں گے۔ ہاں پر الٹا پیش ہے جو کہ واو مدہ کے قائم مقام ہے، تو یہاں پر واو مدہ کا قاعدہ ہے اور حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے تو یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ ہوگا۔ اسلم قول میں میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ قاف آ رہا ہے تو یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی میم ساکن میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ۔ بِهَا ابراہیم میں الف سے پہلے ہاں پر زبر الف مدہ کا قاعدہ اور حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے تو یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ ہوگا۔ یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ان اللہ میں نون مشدد ہے، یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے اور اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے نون پر زبر ہے تو یہاں پر اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کو پر یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے۔ وَأَنتُم میں نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا ہے تو یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ انتم مسلمون میں میم ساکن کے بعد دوسری میم آ رہی ہے تو یہاں پر ادغام شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی میم ساکن میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ ام کنتم میں میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کاف آ رہا ہے تو یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی میم ساکن میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ کنتم میں نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا آ رہا ہے تو یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ شہداء میں الف سے پہلے دال پر زبر الف مدہ کا قاعدہ اور حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے تو یہاں پر مد متصل کا قاعدہ ہوگا۔ من بعدی میں نون ساکن کے بعد حرف با آ رہا ہے تو یہاں پر نون ساکن کو میم سے بدل کر اخفا کریں گے، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے تو یہاں پر اقلاب کا قاعدہ ہوگا۔ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. آبائکا میں الف سے پہلے با پر زبر الف مدہ کا قاعدہ اور حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں آ رہا ہے تو یہاں پر مد متصل کا قاعدہ ہوگا. الہا واحدا میں ہاں پر دو زبر کی تنوین، تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے واو آ رہا ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہوگا، یعنی تنوین میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے. واحدا ونحن میں دال پر دو زبر کی تنوین، تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے واو آ رہا ہے تو یہاں بھی ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہوگا، یعنی تنوین میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. آمنت بالله صدق الله العظيم. آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اخلاص کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں کو سکھانے کی سعادت عطا فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.